حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، بڑا شدید قحط پڑا تھا. اتنا قحط پڑا کہ لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں مدینہ کے باہر آ کر جو ہے وہ انہوں نے ڈیرے ڈال لیے کہ صحرا کے اندر ان کو کچھ شے ملتی نہیں تھی، بارش کتنے عرصے سے نہیں ہوئی تھی. لوگ جو ہے وہ جانور کھانے پر، عام حرام جانور کھانے پر مجبور ہو گئے. اور وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا خیال رکھا. جب تک قحط رہا تب تک کوئی گھی کی چیز نہیں کھائی. ایک مرتبہ کھانے لگے تو ایک بدو جو ہے وہ اس نے جلدی وہ کوئی گھی تھا تو اس نے وہ ہاتھ بڑھایا آگے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کہنے لگا عمر پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہم نے دیکھی، تم تو مزے کر رہے ہو. تو اپنے اوپر طے کر لیا کہ جب تک ہر بندے کو یہ روغن نہیں ملے گا اس وقت تک عمر نہیں کھائے گا. اور جب قحط کا اختتام تھا تو وہ جو سرخ و سفید چہرہ تھا حضرت عمر فاروق کا، وہ کالا اور بالکل اس کا رنگ بگڑ چکا تھا. یہ ایک الگ کیفیت ہے کہ ساری مہنگائی اور ساری قربانیاں عوام کے لیے ہیں. کوئی پارلیمنٹ کے لوگوں کے، کوئی حکومت کے للوں تلوں میں، کوئی دفتروں کے ایئر کنڈیشن، اور دفتروں کے ابھی بھی کابینہ کا اجلاس ہو تو وہاں پر منرل واٹر پڑا ہوتا ہے کہ نہیں پڑا ہوتا، کہ اپنے اوپر بھی کوئی تھوڑا سا لاگو کر لیں تو پھر نیچے والے بھی چلو مجبور برداشت کر لیں گے. ساری کی ساری مصیبتیں، ساری کی سارا خزانہ خالی ہے تو کس پر بوجھ ہے؟ عوام پر. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو نماز استسقاء کے لیے سب اکٹھے ہوئے. نماز ادا کی گئی. نماز ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو فرمایا یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. استغفار کیا، توبہ کی، بار بار استغفار کیا اور آمین کہہ کے بات ختم کر دی، دعا ہو گئی. کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے جو ہے وہ بارش کے لیے تو دعا مانگی نہیں ہے، بارش کے لیے تو ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ کے حضور اور آپ نے دعا مانگی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ سورہ نوح کی یہ آیات تلاوت کی جو 10ویں سے 13ویں آیت تک ہے کہ اگر تم اللہ سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. اور فرمایا کہ میں نے عرش کا وہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے جہاں سے دعا واپس نہیں آتی، بارش وہیں سے ملے گی، استغفار کے نتیجے میں ملے گی، توبہ کے نتیجے میں ملے گی، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی صورت میں ملے گی. کسی مصنوعی طریقے سے بارش اور یہ رزق نہیں مل سکتا. تو اصل میں تو اپنے گناہوں کی توبہ ہے اور بندگی یہ رب ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی دیتا ہے.